پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ قومی پرستی کا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری اتنی پھیل چکی ہے کہ اب ہم نے اس قومیت کی بیس پر کسی کو افضل سمجھنا شروع کر دیا ہے، کسی کو کمی سمجھنا شروع کر دیا ہے، تو کسی کو نیچا سمجھنا شروع کر دیا ہے، تو کسی کو ہائی سٹیٹس سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ تو معیار نہیں آ رہا نا کسی بندے کو پرکھنے کا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے قبیلے بنائے تمہارے، میں نے قومیں بنائی تمہاری، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ تم نفرت کرنا شروع کر دو، نہ کہ تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دو، نہ کہ تم ایک دوسرے سے حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ تو وہ بات تو وہی ہے نا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا زمانے کے اندر یہی چیز رہ گئی ہے؟ اب آپ تھوڑا سا امیجن کریں ہمارے معاشرے کے اندر کتنی نفرت پھیل چکی ہوئی ہے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو دو چیزوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پہلی چیز فرقہ واریت ہے، دوسری چیز قومی پرستی ہے۔ اب فرقہ واریت نے ہماری امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، توڑ کر رکھ دیا ہے، لوگوں کو جنونی بنا دیا ہے، اور لوگ اس فرقہ واریت کے اندر آ کر شخصیت پرست بن گئے ہیں۔ اب کسی بھی فرقے کو اٹھا لینا پاکستان کے اندر، ہر مسلک صرف اور صرف اپنے ہی مولوی کی جو بات ہوتی ہے نا سامنے رکھتا ہے، اور اس کی دفاع کرنے کے، اپنے فرقے کی دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جو قومی پرستی ہے، یہاں سے بھی 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہائی سٹیٹس سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو تو نیچا ہی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر نا سب کچھ ہم ہیں، باقی تو شاید کوئی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، باقی شاید کوئی نہیں تو سن لیں۔ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قومی پرستی کی ویلیو کتنی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری جو امت ہے نا، جہالت کے 4 کام کبھی نہیں چھوڑے گی۔ پہلا، حسب و نسب پر فخر کرنا۔ دوسرا، دوسرے کے حسب و نسب پر تان کرنا۔ تیسرا، ستاروں کے ذریعے بارش اور تمام معاملات کو لے کر چلنا۔ چوتھا جو ہے وہ نوحہ کرنا۔ اب آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے حسب و نسب کو، ہم اپنے خاندان کو، ہم اپنی جو قوم ہے اسے پریورٹی دیتے ہیں، اور سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، باقی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ اسلام کے اندر ہیں نا، تو اسلام اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا۔ اسلام کے ہاں صرف اور صرف، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کے ہاں صرف اور صرف ایک ہی قوم ہے جو ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو مبارک ہو سر، آپ جنتی ہیں۔ اگر آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ قوم پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ وہ قوم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے۔ تو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ بہترین ہیں، آپ بہترین قوم ہیں، آپ البتہ بہترین امت ہیں۔ ذرا خدا کے لیے میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے آپ کو امت بنائیں، اپنے آپ کو جوڑیں۔ جتنی فرقہ واریت نے یا پھر اس قومی پرستی نے مسلمان کو توڑا ہے نا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے نا، کبھی بھی کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ اپنے آپ کو افضل نہ سمجھیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو افضل سمجھتے بھی ہیں نا، تو کم از کم دوسروں کو تو کم تر اور حقیر نہ سمجھیں نا۔ کیا اسلام نے یہی سکھایا ہے آپ کو؟ اسلام تو کہتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپ بھائی بھائی مان کے رہیں۔ تو بھائی بھائی جو ہوتے ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا۔ تو آپ کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں؟ صرف اور صرف اس قومیت کی بیس پر۔ اللہ کے ہاں آپ کی یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ آپ سوچ رہے ہیں چاہے آپ سید بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، تو چشتی بھی ہیں، جو کوئی بھی ہے سر، اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلنا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا ہے نا، اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے چلے گی۔ تو پھر اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے بھی انکار کر دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، اور وہ شخص جس نے میری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کی وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ صرف اور صرف اس بیس پر جنت کو خرید سکتے ہیں، آپ اس بیس پر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے بن سکتے ہیں اگر آپ ان کے فالوور ہیں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ بس اللہ کے یہاں صرف اور صرف ایک ہی چیز ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ یہی ہے
صحیح بخاری میں نہیں حدیث، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے لے لے، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے ہاں پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو جب عظیم ترین ہستیوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تو میں اور آپ تو شاید کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ آپ اس قومی پرستی سے نکلیں، فرقہ واریت سے نکلیں۔ یہ قومی پرستی جو ہے نا، قوم صرف اور صرف پہچان تک محدود ہوتی ہے، باقی اس کا کوئی مین رول نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہیں نا، اگر آپ متقی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں نا، تو میں آپ کو خوشخبری سناتا چلوں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان ہیں۔ باقی جو پھر بھی قومی پرستی کے اندر گرے ہوئے ہیں، تو پھر میں ان کو کیا بتا سکتا ہوں۔ پھر بھی وہ علامہ محمد اقبال کا ایک بہت بڑا ایک شعر ہے نا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عثمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان بن کے رہیں، بھائی بھائی بن کے رہیں، اپنے آپ کے جتنے بھی آپ کے اختلافی مسائل ہیں ان کو حل کریں اور بھائی چارے کی ایک مثال قائم کریں۔